السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ محترم حضرات و معزز خواتین، انسانوں کا کھلا ہوا دشمن شیطان ہے، اور شیطان کی ہمہ وقت یہ کوشش ہوتی ہے کہ انسانوں کو دین و دنیا ہر دو اعتبار سے نقصان پہنچایا جائے، ان کو پریشان کیا جائے، ان کو تکلیف اور الم میں مبتلا کیا جائے۔ شیطان جہاں انسان کی آخرت کی تباہی و بربادی کے منصوبے بناتا ہے، وہیں دنیا کے اندر پریشان کرنے، تکلیف دینے اور ایذا پہنچانے کا بھی پروگرام بناتا ہے، اور مختلف طریقے سے مختلف انداز میں انسانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ کبھی ذہنی طور پر انسان کو پریشان کرتا ہے، کبھی جسمانی طور پر انسان کو پریشان کرتا ہے، کبھی مالی اعتبار سے بھی انسان کو پریشان کرتا ہے۔ بسا اوقات گھروں میں، دکانوں میں چوریاں بھی کر لیتا ہے۔ بخاری شریف کی ایک طویل حدیث ہے جس میں شیطان کی چوری کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وکلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحفظ زکوٰۃ رمضان، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صدقۃ الفطر کے غلے اور اناج کی حفاظت اور صیانت کا ذمہ دار بنایا تھا۔ فَأَتَانِي آتٍ فَجَعَلَ يَحْسُو، تو رات میں ایک شخص آیا اور اپنے کپڑے میں وہ اناج، وہ غلہ جو وہاں رکھا ہوا تھا بھرنے لگا۔ فَأَخَذْتُهُ، تو میں نے اس سے پکڑ لیا۔ جب میں نے اس سے پکڑ لیا تو منت و سماجت کرنے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، مجھے ریلیز کر دو، میں محتاج آدمی ہوں، انی محتاج وعلی عیال ولی حاجت شدیدہ، کہ میں محتاج آدمی ہوں، میرے اوپر بال بچوں کی ذمہ داری ہے، اور میں شدید محتاج ہوں، بہت زیادہ محتاج اور غریب ہوں، مجھے کھانے کی ضرورت ہے، غلے کی ضرورت ہے، اناج کی ضرورت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، جب امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں میں حاضر ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، سوال کیا کہ ابو ہریرہ تمہارے رات کی قیدی کا کیا حال ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا، بتایا کہ اللہ کے رسول اس نے آ کر کے اناج چوری کرنا شروع کر دیا تھا۔ جب میں نے اسے پکڑ لیا تو اس نے منت و سماجت کی، اپنی ضرورت اور حاجت کو بیان کیا۔ فَرَحِمْتُهُ، تو مجھے اس پر رحم آ گیا، میں نے اس پر رحم کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ آئندہ وہ نہیں آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ پھر آئے گا تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ضرور آئے گا۔ دوسری رات آئی، حضرت ابو ہریرہ غلے اور اناج کی حفاظت پر مامور ہیں۔ پھر وہ شخص آتا ہے اور پھر اپنے کپڑے میں غلہ بھرنے لگتا ہے۔
غلہ اٹھا اٹھا کر کے رکھنے لگتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو خبر ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پھر اسے پکڑ لیتے ہیں، پھر وہ منت و سماجت کرنے لگتا ہے، کہنے لگتا ہے کہ دیکھو میں ضرورت مند ہوں، میرے بہت سے بال بچے ہیں، ان کی کفالت کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، مجھے سخت ضرورت ہے، مجھ پر رحم کرو، کرم کرو، مجھے چھوڑ دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اس پر رحم آ گیا، میں نے اس پر رحم کیا اور اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ ابو ہریرہ تمہارے رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ آج رات بھی آیا تھا اور آج بھی غلہ چوری کرنے لگا تھا، میں نے اس سے پکڑا، وہ اپنی ضرورتیں بیان کرنے لگا، اپنی حاجت بیان کرنے لگا، اپنی مجبوری بیان کرنے لگا، مجھے رحم آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس نے جھوٹ کہا ہے، وہ پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ آج بھی آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ اس کے گھات میں لگے رہے، تیسری رات ہے، پھر آیا، پھر غلہ اٹھانے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پھر اس سے پکڑ لیا، دبوچ لیا، پھر اس نے اپنی ضرورتیں، اپنی حاجتیں، اپنی مجبوریاں، اپنی محتاجگی بیان کرنا شروع کر دی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے کہ نہیں، آج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر کے جاؤں گا۔ وہ منت و سماجت کرتے ہوئے ایک پتے کی بات کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز بتا دیتا ہوں، کچھ ایسے کلمات سکھلا دیتا ہوں جو تمہارے لیے کافی ہو جائیں گے، میں یہ سکھا دیتا ہوں تو مجھے چھوڑ دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو مجھے سکھا دو، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنی رضامندی ظاہر کر دی تو شیطان نے بڑے ہی قیمتی کلمات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بتایا، اس کی افادیت بتائی۔ کہا کہ اذا اویت الی فراشک، کہ جب تم سونے کے لیے اپنے بستر پر آؤ، فقرأ آیت الکرسی، تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، فإنه لن يزال من الله معك حافظ ولا يقربنك شیطان حتى تصبح۔ کہا کہ جب رات میں سونے کے لیے بستر پر آؤ تو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ اگر یہ کر لیتے ہو تو اللہ رب العالمین کی جانب سے، اللہ رب العالمین کی طرف سے تمہارے لیے ایک محافظ مقرر ہو جائے گا جو تمہاری رات بھر حفاظت کرے گا، تمہیں ہر نقصان، ہر تکلیف سے بچائے گا، اور کوئی بھی شیطان تمہارے قریب نہیں آ سکے گا یہاں تک کہ صبح ہو جائے، یعنی پوری رات تمہاری حفاظت ہوتی رہے گی۔ صبح ہوئی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، سوال کیا کہ ابو ہریرہ تمہارے رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آج رات بھی وہ آیا تھا، اور جب میں نے اس سے پکڑا اور اصرار کیا کہ آج تمہیں نہیں چھوڑوں گا، آج تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر ضرور جاؤں گا، تو اس نے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں کچھ کلمات سکھلاتا ہوں، وہ کلمات تمہارے لیے کافی ہو جائیں گے، اور اس نے یہ بات سکھلائی ہے، یہ بات اس نے بتلائی ہے، یہ کلمات اس نے بتلائے، آیت الکرسی کی افادیت اور فضیلت اس نے بیان کی ہے، بتائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد صدقک فإنہ کذوب، کہ ابو ہریرہ اگرچہ وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، لیکن اس نے تم سے صحیح کہا ہے، سچ کہا ہے، درست بات کہی ہے تم سے۔
اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، سوال کیا کہ ابو ہریرہ یہ بتاؤ کہ یہ 3 راتیں جس شخص سے تمہارا سابقہ ہوا، جس کو تم نے پکڑا، اپنے گرفت میں لیا اور اس کی منت و سماجت کے بعد اسے تم نے چھوڑ دیا، یہ کون تھا؟ تمہیں معلوم ہے، کچھ خبر ہے کہ یہ کون تھا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کے رسول، مجھے معلوم نہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ذاک الشیطان، کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ شیطان تھا جو یہ 3 راتیں آ کر چوریاں کرتا رہا۔ اس حدیث کے اندر کئی باتیں بیان کی گئی ہیں، کئی سارے مسائل اس حدیث سے مستنبط ہوتے ہیں۔ بنیادی بات جو اس حدیث کے ذریعے میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ شیاطین بسا اوقات انسان کے مال چوری کر لیتے ہیں، چاہے مال گھر میں رکھا ہو، دکان میں رکھا ہو یا کہیں اور رکھا ہو، شیاطین چوری کرتے ہیں انسانی مالوں کو، اور اس طریقے سے انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، انسان کو تکلیف میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انسان کو پریشان کرتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم اپنے جان و مال کی حفاظت چاہتے ہیں شیطان سے، تو ہمیں ان تدابیر کو اختیار کرنا چاہیے، ان طریقہ کار کو اپنانا چاہیے جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا ہے۔ اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ شیاطین اس بات پر قادر ہیں کہ وہ اپنی شکل تبدیل کر لیں۔ شیاطین جنوں میں سے ہیں اور جنوں کو ہم نہیں دیکھ سکتے، وہ لطیف جسم رکھتے ہیں، ان کے اپنی اصلی شکل میں، اصلی صورت میں ان کو ہم نہیں دیکھ سکتے، ہماری نگاہیں ان کا ادراک نہیں کر سکتی، لیکن وہ اپنی شکل تبدیل کر لے، اپنی شکل اور ساخت کو بدل لے تو ایسی صورت میں ان کو دیکھا جا سکتا ہے، پکڑا بھی جا سکتا ہے۔ جیسا کہ اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا کہ آنے والا شیطان انسانی شکل میں آیا تھا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اسے پکڑا بھی، اپنی گرفت میں لیا بھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جن و شیاطین اپنی شکلیں تبدیل کر لیتے ہیں، وہ انسان کے جسمانی ساخت میں اپنے آپ کو بدل لیتے ہیں اور انسانی ساخت کے علاوہ جانوروں حیوانوں کی شکل میں بھی وہ نمودار ہوتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں، کتے اور بلیوں کی شکل بھی اختیار کر لیتے ہیں، سانپ کی شکل بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قدرت انہیں دی ہے جس سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تیسری بات جو اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ آدمی کو ہمیشہ شیطان سے چوکنا رہنا چاہیے، ہوشیار رہنا چاہیے۔ شیطان کے شر سے، اس کی زیادتی سے، اس کی تکلیف پہنچانے کی جو خصلت ہے انسانوں کو، اس سے بچنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے، اور اس سے بچنے کے لیے ہمیں وہی ہتھیار اختیار کرنا پڑے گا جو ہتھیار اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دیا ہے۔ دوسری کسی چیز سے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس سے بچ نہیں سکتے ہیں۔ اور شیطان سے بچنے کے ہتھیاروں میں سے ایک بڑا ہتھیار آیت الکرسی، جیسا کہ شیطان نے خود آیت الکرسی کی افادیت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بتائی، خود شیطان نے یہ افادیت بتلائی۔ اس لیے جب آدمی سونے جاتا ہے تو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیا کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تصدیق فرمائی جو شیطان نے بتلائی تھی، اس بات کی تائید فرمائی جو افادیت آیت الکرسی کی شیطان نے بتلائی تھی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ قد صدقک، کہ ابو ہریرہ اس نے تمہیں جو بات بتلائی ہے اس نے سچ کہا ہے، درست کہا ہے۔ آیت الکرسی کو یہ عصمت حاصل ہے، جو اس کی تلاوت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے محافظ مقرر کر دیتا ہے، شیطان سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اب اس سے زیادہ کیا چاہیے؟
اس لیے جب بھی بستر پر جائے تو آیت الکرسی کی تلاوت کر لیں. رات بھر اللہ تبارک و تعالی نگراں اور نگہبان ہمارے لیے مقرر کر دے گا. شیطان کے شر سے، ایذادئی سے، تکلیف رسانی سے ہم محفوظ رہیں گے. چوتھی بات اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ شیطان بھی ان بعض باتوں پر ایمان رکھتا ہے جس پر مسلمان اور مومن ایمان رکھتے ہیں، جسے مسلمان اور مومن مانتے ہیں. شیطان اس بات پر یقین رکھتا تھا، اس بات کو مانتا اور تسلیم کرتا تھا کہ کوئی شخص اگر آیت الکرسی کی تلاوت کر کے سوئے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے، نگرانی کی جاتی ہے، نگہبانی کی جاتی ہے، اور شیطان اس کے قریب نہیں پہنچ سکے گا. لیکن اس کے باوجود وہ مسلمان نہیں کہلا سکتا، مومن نہیں کہلا سکتا. بعض باتوں کو ماننے سے، ایمانیات کی بعض باتوں پر یقین رکھنے سے کوئی مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمام چیزوں کو قبول نہ کر لے، تمام باتوں کو تسلیم نہ کر لے. اسی طرح سے اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص کو کسی طرح کا کوئی کام سونپا جائے، کسی چیز کی نگرانی اور نگہبانی کی ذمہ داری دی جائے، تو وہ اس میں خود سے تصرف کرنے کا اختیار نہیں رکھتا جب تک کہ نگراں مقرر کرنے والا، نگہبان مقرر کرنے والا اس میں تصرف کرنے کی اس سے اجازت نہ دے دے. یہ اور اس طرح کے کئی سارے مسائل اس حدیث کے اندر موجود ہیں. اہل علم نے ان مسائل کی وضاحت فرمائی ہے. 20 سے زیادہ مسائل کا استنباط اہل علم نے کیا ہے، لیکن بنیادی بات جو بتانی ہے وہ یہی ہے کہ شیطان انسان کو ہر طرح سے پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے. جہاں راہ ہدایت سے ہٹا کر کے ضلالت و گمراہی کے اندر ڈالنا چاہتا ہے، وہیں دنیاوی زندگی کے اندر بھی اسے خسارے اور نقصان سے دوچار کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ شیطان کا بس اسی پر چلتا ہے جس کا ایمان کمزور ہو، جس کے ایمان کے اندر نقص ہو، جس کے ایمان کے اندر خرابی ہو. لیکن جو لوگ پختہ ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں، عقیدہ توحید پر مضبوطی سے قائم ہوتے ہیں، ان پر شیطان کا تسلط قائم نہیں ہوتا، ان کے اوپر شیطان حاوی نہیں ہوتا. ٹیمپورری طور پر، عارضی طور پر کچھ وقتوں کے لیے وہ پریشان کر سکتا ہے، تکلیف دے سکتا ہے، لیکن ان کے اوپر حاوی نہیں ہوتا، ان کے اوپر مسلط نہیں ہوتا، اس کے اوپر اس کا کنٹرول نہیں ہوتا، بس نہیں چلتا ہے. اس لیے ہمیں شیطان سے بچنے کی ہر وہ تدبیر اختیار کرنی چاہیے، وہ تمام طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے، وہ تمام ہتھیار استعمال کرنا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتلائے ہیں، تاکہ شیطان نہ تو ہماری دنیا خراب کر سکے اور نہ ہی ہماری آخرت تباہ و برباد کر سکے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، شیطان کے شر سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے، برائیوں سے، گناہوں سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بچائے، نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ وما توفیقی الا باللہ. عبرت و نصیحت سے لبریز اور معلومات سے بھرپور بیانات سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل الماس ٹی وی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں. جزاک اللہ خیرا.